وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان قریب ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کے درمیان نبرد آزمائی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس روئے زمین پر انسانی آبادی کی تاریخ پرانی ہے، اور یہ حقیقت ابدی ہے کہ ہر دور میں انجام کار مظلوم فتح یاب ہوئے ہیں اور ظالم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور شکست خوردہ قرار پائے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ آج کل فلسطین اور اسرائیل میں خوفناک جنگ جاری ہے۔ ہم جنگ کے مخالف ہیں دوستو، کیونکہ جنگ میں بہت سے بے قصور انسانوں کی جانیں تلف ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ فلسطینی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اسرائیلی تو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلاتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان عبرت و نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ تو اتنی پرانی نہیں ہے کہ کسی کو یاد دلانے کی ضرورت محسوس کی جائے۔ اسرائیل سرزمین فلسطین پر اپنا قدم جماتے ہی فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم کا آغاز کر دیتا ہے، اور پھر روز بروز اس میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی مظالم کی چکی میں پسنے والے فلسطینی عوام کی جب قوت برداشت نے جواب دینے کی کوشش کی تو دنیا حیران زدہ ہو گئی۔ کوئی فلسطین کی حمایت کر رہا ہے تو کوئی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز کے ہر دل عزیز رہنما جناب اٹل بہاری واجپئی جی نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور حزب مخالف نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سیاست میں تو یہ سب باتیں کوئی تعجب خیز نہیں ہے، البتہ افسوسناک ضرور ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال عرب حکمرانوں کا بھی ہے، جو عرب حکمران اسرائیل کی دوستی کا دم بھرتے ہیں اور فلسطین کی حمایت سے کتراتے ہیں۔ ان کے لیے تو مولانا رومی کا یہ شعر مناسب حال اور موضوع نظر آتا ہے: اہل دنیا حب دنیا دانشتند، مصطفیٰ را بے کفن انداختند۔ فلسطین کے عوام مظلوم ہیں، اور ہم مجمع عام میں علماء اور خطبہ کے درمیان کھردہ اڑیسہ سے اپنا اخلاقی اور اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے مظلوم کی حمایت اور ظالم سے اظہار برات کرتے ہوئے اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین کی بقا و سالمیت کے لیے دعا کریں، اور دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اور ظالموں کی نابودی و بربادی کے لیے دعا کریں۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف یہ بتانے کے لیے ہم نے کیا ہے کہ ہم مل کر کے اہل فلسطین کے لیے، وہاں کے مظلوموں کے لیے، وہاں کے بچے بوڑھے اور جوانوں کے لیے مل کر کے دعا کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کریں۔ مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے ہر جگہ سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے جو پلاننگ اور منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہے، دوستو یہ سارے کے سارے منصوبہ بندی اس وقت ختم کی جا سکتی ہے، اس وقت پھیل کیے جا سکتے ہیں جب ہمارے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے۔ آج ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے دشمن طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب موقع ملے اور ہمارے گردن کو مار دیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم فرقہ کھیل رہے ہیں، فرقہ بندی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، لیکن آج سب سے زیادہ ہم لوگ فرقہ بندی کر رہے ہیں۔ آج اسی کا فائدہ دوسروں کو مل رہا ہے، دوسرے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو
پریشان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مسلمان آج مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ وجہ ہمارے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ آپ فلسطین والوں پر آپ غور و فکر کریں، وہاں کے مسلمان ابھی کچھ نہیں ہے، نہتے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا حامی اور نصرت اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ وجہ ہم لوگ ڈرتے ہیں دوسروں سے، ہمارے درمیان آپسی اتفاق نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل جل کر کے اہل فلسطین کی مدد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور صرف مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں کے لیے بالکل آپ نہ سوچیں۔ السلام علیکم۔